بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ طیبین الطاہرین اما بعد عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔ عزیز طلبہ، ابو ہریرہ کی اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب شعبان نصف گزر جائے، آدھا حصہ شعبان کا گزر جائے، فلا تصوموا، تو روزے نہ رکھو۔ یہاں جو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے نصف شعبان کے بعد نفلی روزہ ہے، اس لیے کہ نفل روزہ میں اگر لگ کر کے تھک گیا تو پھر فرض روزہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اس لیے فرمایا کہ روزہ نہ رکھو نصف شعبان کے بعد اور رمضان کے روزے کی تیاری کرو۔ آگے روایت ابو ہریرہ کی، حضور نے کہا احسو ہلال شعبان لے رمضان، کہ رمضان کے لیے شعبان کا مہینہ شمار کرو، یعنی رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے کی گنتی محفوظ رکھو کہ 29 کا مہینہ ہوا، 30 کا، تاکہ رمضان کے چاند دیکھنے کی فکر رہے۔ معلوم ہوا کہ اسلامی شاعر اور اسلامی احکام کی پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری روایت ام سلمہ کی ہے، کہتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور سوائے رمضان کے۔ سوال یہ ہے کہ ماقبل کی حدیث تھی ابو ہریرہ والی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا تھا کہ شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو، رمضان کی تیاری کرو۔ بظاہر روایت میں تعارض ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کی روایت میں الا شعبان و رمضان ہے، دوسری بعض روایت میں اکثر شعبان کا لفظ آیا، اکثر شعبان کے اکثر و بیشتر حصے میں روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ والی روایت بھی ہے جس میں منع کیا گیا ہے، تو حضرت عائشہ پورے شعبان کے مہینے کے روزے کی نفی فرماتی ہے، اور ام سلمہ یہ اکثر شعبان کے بارے میں روایت بیان فرماتی ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت میں کامل شعبان مراد ہے، مکمل، اور یہاں اکثر مراد ہے، اس لیے تعارض نہیں ہے۔ ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ ممانعت دوسری امت کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، امت کے دوسرے افراد کے لیے، شفقت کے طور پر حضور نے دوسروں کو منع کیا، چونکہ حضور میں قوت طاقت تھی لہذا حضور اس سے مستثنیٰ تھے۔ وہاں دوسروں کے لیے منع اور یہاں خود کیا تھا اپنی طاقت کی وجہ سے۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے وہ قولی حدیث ہے، ام سلمہ والی یہ جو روایت ہے یہ فعلی حدیث ہے، اور قولی حدیث فعلی حدیث کے لیے ناسخ ہو گئی ہے۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ ام سلمہ اپنے علم کے مطابق اپنی باری میں جیسا حضور کو دیکھا ویسا بیان کر دیا، اور حضرت عائشہ نے اپنی باری میں جیسا حضور کو عمل کر دیکھا اس طرح بیان کیا، اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ آگے عمار بن یاسر کی روایت ہے، حضور نے انہوں نے فرمایا کہ من صام الیوم الذی، کہ جس نے روزہ رکھا اس دن جس میں کہ شک ہو تو اس نے ابو قاسم یعنی حضور کی نافرمانی کی۔ یوم شک سے مراد شعبان کا آخری دن، کہ جس کے بارے میں دونوں احتمال ہو کہ یہ شعبان کا دن ہے یا رمضان شروع ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ رمضان ہو سکتا ہے کہ شعبان کا آخر دن ہو۔ بہرحال یوم شک میں رمضان کا فرض روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن نفل روزہ اگر کوئی رکھے تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔
بعضوں نے کہا ہے کہ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، بعضوں نے کہا کہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کا قول یہ کہ شک کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ مکروہ ہے۔ آگے روایت ہے جس میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے چاند دیکھا، مرادی سے رمضان کا چاند۔ وقالا حضور نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ایمان والا آدمی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو حضور نے کہا کیا گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضور نے اس پر ان کی گواہی قبول کی اور کہا کہ اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دے کہ وہ کل روزہ رکھے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ آدمی مستور الحال تھا، حضور کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، اس لیے حضور نے تشہد فرمایا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ مستور الحال شخص کی شہادت رمضان کے چاند کے بارے میں معتبر ہے۔ حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایک آدمی کی گواہی بھی معتبر ہوتی ہے رمضان کے چاند کے سلسلے میں، وہ آدمی عادل ہو یا مستور الحال ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مطلع پر گرد و غبار ہو، ابر آلود مطلع ہو، ہر دوسرا آدمی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک نے دیکھ لیا تو اس کی گواہی معتبر ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ آدمی دیہات کا رہنے والا تھا اور اس نے رویت کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے دیکھا ہے۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ رمضان کے چاند کی گواہی میں شہادت کے الفاظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، بلکہ اتنا کہہ دیا کہ میں نے دیکھا ہے، بس یہ کافی ہے۔ آگے کی روایت ہے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، ترا الناس الہلال، چاند دیکھنے کے لوگ جمع ہوئے تو میں نے حضور کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا۔ فصامت، تو حضور نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمائے۔ ایک آدمی کی گواہی چاند دیکھنے کے سلسلے میں رمضان سے متعلق حضور نے قبول فرما لی۔ آگے کی روایت حضرت عائشہ کی ہے، کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان میں تحفظ یعنی احتیاط برتتے تھے، اس قدر جتنے کہ شعبان کے علاوہ دوسرے مہینے میں احتیاط نہیں برتتے تھے، یعنی خاص کر کے توجہ مبذول فرماتے تھے کہ شعبان ختم ہو جائے اور رمضان آ جائے تو کوئی روزہ چکنے نہ پائے۔ آپ توجہ مبذول کرتے تھے شعبان میں اتنا جتنا کہ شعبان کے علاوہ دوسرے مہینے میں آپ اتنے توجہ مبذول نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ رمضان کو دیکھ کر روزہ رکھتے تھے، چاند نکل آیا دیکھا روزہ رکھتے، پس اگر بدلی چھائی ہوتی تو 30 دن شمار کر لیتے شعبان کی، ثم صام، پھر روزہ رکھتے تھے۔ آگے ابو البختری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لیے نکلے، پس جب ہم بطن نخلا کے پاس فروکش ہوئے، نزلنا قیام کیے تو ہم نے چاند دیکھنے کی کوشش کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ 3 رات کا چاند ہے اور بعضوں نے کہا 2 رات کا چاند ہے۔ چاند دیکھا، اب 2 رات دوسرا چاند ہے، تیسرا چاند ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ پس ہم نے ابن عباس سے ملاقات کی اور ہم نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ 3 رات کا چاند ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 2 رات کا۔ فقال، تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ کون سی رات میں تم نے وہ چاند دیکھا؟ تو فرمایا لیلتن قضا و قضا، فلا فلا رات میں۔ فقال، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدہو، شعبان کو دراز کیا، شعبان کی مدت رمضان کے چاند دیکھنے پر شمار کیا۔ مدہو للرؤیا، یہ رمضان کی مدت چاند دیکھنے پر موقوف کیا، یا شعبان کو دراز کیا ہے رمضان کے چاند دیکھنے تک۔ فہوا لللیلہ، تو وہ چاند اسی رات میں جب تم نے اس کو دیکھا۔ اور انہی کی ایک روایت کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا اور ہم ذات عرق میں تھے۔ ذات عرق یہ بطن نخلا ہی کے پاس ایک مقام ہے،
تو ہم نے ایک آدمی کو بھیجا ابن عباس کے بعد کہ ان سے اس بارے میں پوچھے، تو ابن عباس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے امدہ لرؤیتہ کہ شعبان کی مدت کو رمضان کے چاند دیکھنے تک دراز کیا ہے، پس اگر تم پر بدلی چھا جائے تو تعداد پوری کر لو، یعنی 30 دن مکمل کر لو اور اس کے بعد رمضان کے روزے رکھو۔ یہ پوری روایت تھی، جس روایت سے معلوم ہوا کہ چاند کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ موٹا ہے پتلا ہے، اس کا اعتبار نہیں، جب چاند دکھے اس وقت سے مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کسی نے بھی نہیں دیکھا تو مہینہ شروع نہیں ہوگا۔ پچھلا مہینہ 30 دن مکمل کیا جائے اور اس کے بعد پھر اگلا مہینہ شروع کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔